فتوے آنے لگے، پھبتیاں کسی جانے لگیں، قتل کی تدبیریں ہونے لگیں، وطن سے بے وطن کرنے کے مشورے ہونے لگے، ساتھیوں کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جانے لگا۔ کیا پیغام تھا میرے نبی کا؟ اب ذرا آپ نے توجہ کرنی، اب آپ نے خدا کے لیے توجہ کرنی۔ پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ فروقہ کے لوگوں بولو، اس پیغام میں کہیں دور دور تک یہ دکھائی دیتا ہے کہ میرے نبی نے کہا ہو کہ جو 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں انہاں دے سجدے نہ کرو؟ لا الہ، بولو بولو بولو، لا الہ۔ ان میں کہیں دور دور نظر آتا ہے کہ جو 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں انہاں دے نام دی نظر و نیاز نہ دیو؟ بولو بولو۔ وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ تمہاری پکارے سنتے نہیں۔ کہیں دور دور تک اس پیغام میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ تو پھر بندیال بھی ایک سوال اٹھانے لگا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ایک سوال اٹھانے لگا ہے۔ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ نہیں کہتا کہ ان کے سجدے نہ کرو، ان کی نیازیں نہ دو، وہ مشکل کشا نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، وہ پکارے سننے والے نہیں۔ میرا نبی جب اس کا ذکر ہی نہیں کرتا پھر انہاں نو تکلیف کیوں ہوئی؟ جواب دیو یا نہ دیو؟ اتنا تو منو بھائی سوال تے بندا، اتنا تو کہو نا۔ میرا نبی ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی کہتا لا الہ۔ اس میں کہاں لکھا ہوا تھا ان کی نظریں نہ دو؟ کہاں لکھا ہوا تھا ان کے سجدے نہ کرو؟ کہاں لکھا ہوا تھا انہیں مت پکارو؟ تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، دور دور تک نظر نہیں آ رہا، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ بولو، بنتا ہے؟ تو میرے جواب سنو۔ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے۔ کیا تھے؟ عربی ان کی مادری زبان تھی، عربی ان کی مادری زبان تھی۔ وہ الہ کا معنی، وہ الہ کا مفہوم جانتے تھے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کی کن کن صفتوں کا مالک ہوتا ہے؟ وہ الہ کا معنی جانتے تھے، مفہوم جانتے تھے۔ انہاں ویکھیا اگوں الہ پچھوں لائے، پچھوں لائے، اللہ نال بچیا، اللہ نال بچیا، تا صرف اکو اللہ بچیا۔ انہاں نو سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے۔ عربی دان تھے۔ تم کیا مانا کرتے ہو لا الہ الا اللہ کا؟ نہیں کوئی معبود مگر، یہ معبود تو پنجابی کا لفظ ہے، پنجابی ہے، الہ بھی عربی، معبود بھی عربی، عربی دا میں نے عربی۔ پھر آپ نے اور آسان کیا، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر، عبادت تو پنجابی دا لفظ، تمہیں کیا پتا عبادت کیا ہوتی ہے؟ پھر آپ نے اور آسان کیا، نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر، پرستش تو فارسی، تو ان فارسی آندھی ہے، تمہیں کیا پتا ہے پرستش کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ نے میں نے کیا، نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ، پوجا تو ہندی ہے، تو ان ہندی آندھی ہے، تمہیں کیا پتا ہے ہندی میں پوجا کسے کہتے ہیں؟ اس لیے آج کا کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کے سجدے بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے الہ تو میں اللہ کو مانتا ہوں، میں تو انہیں الہ نہیں مانتا، میں تو کسی نبی ولی کو الہ نہیں مانتا،
لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے سوا اوروں کو عالم الغیب بھی مانتا ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتا ہے، کہتے ہیں میں ان کو الہ تو نہیں مانتا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں نے سرگودا میں مسئلہ الہ پر 40 درس دیے، بعض درس 1.5 گھنٹے کے بھی، 50 گھنٹوں میں نے سرگودا میں مسئلہ الہ بیان کیا۔ الہ کون ہوتا ہے؟ تے یہ تھوڑی توجہ ہوئے تے تم 10 منٹ ہی سمجھا الہ کا مفہوم آپ کو سمجھا، لیکن پکا لو جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں نا، اس پر میں قرآن کے دلائل پیش کروں، میں قرآن کے دلائل پیش کروں، لیکن پکا لو، بچے بھی پکا لیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں یہ بھی پکا لو۔ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، بولو اللہ کا لفظ نہیں بولنا، اللہ کی نہیں بولنا، 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، الہ کے سوا وہ 2 صفتیں کسی میں نہیں پائی جاتی۔ جس میں وہ 2 صفتیں مان لیں گے یا 2 میں سے ایک صفت مان لیں گے، اسے کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا، چاہے زبان سے الہ کہے یا بے شک نہ کہے۔ اس پر بھی میں قرآن کی دلیل دے دیتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو اور پیروں کو رب بنا لیا، اپنے علماء اور پیروں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ حاتم طائی کا بیٹا، حاتم طائی عیسائی تھا، حاتم طائی کا بیٹا عدی، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دے دی۔ وہ جب مومن ہو کے آیا، اس نے یہ آیت پڑھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عیسائی اپنے علماء اور پیروں کو رب بنا لیا، ہم نے تو اپنے علماء اور پیروں کو کبھی رب نہیں کہا۔ عدی میرے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، میں عیسائیت میں رہا ہوں، ہم نے تو اپنے علماء اور پیروں کو کبھی رب نہیں کہا۔ غور کرنا ہے، میرے آقا نے فرمایا عدی یہ بتاؤ، جس چیز کو تمہارے علماء حلال کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے تم حلال مان لیتے تھے؟ بالکل۔ اور جس چیز کو تمہارے علماء حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے حرام مان لیتے تھے؟ عدی کہتا ہے جی بالکل، میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں؟ زبان سے تو وہ بھی رب نہیں کہتے تھے، رب والی صفت اپنے علماء میں، حلال کرنا کسی چیز کو کس کی صفت ہے؟ حرام کرنا کس کی صفت ہے؟ انہوں نے اپنے علماء میں مانی، پیروں میں مانی، تو قرآن نے کہا انہوں نے اپنے پیروں اور علماء کو کیا بنا لیا؟ رب، جبکہ وہ زبان سے انہیں رب، کوئی زبان سے الہ کہے یا نہ کہے، 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، الہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ جس میں وہ 2 صفتیں مان لو گے اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا۔ زبان سے کہو یا، پہلی صفت وہ عالم الغیب ہے، پہلی صفت کیا؟ بولو بولو، میں پکارتا ہوں تو وہ سنتا ہے، میں سجدہ کرتا ہوں تو وہ دیکھتا ہے، میں نظر و نیاز دیتا ہوں تو اسے میرے حالات سے واقفیت ہے، اسے تسلط غیبی حاصل ہے، عالم الغیب ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت وہ مختار کل ہے، جو چاہے کرے، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، نفع دینا چاہے تو روکنے والا، اور روک لے تو دینے والا، وہ قادر ہے،
مالک ہے، مختار ہے، یہ دو صفتیں ہیں۔ عالم الغیب ہونا ایک، مختار کل ہونا دو۔ چونکہ یہ دونوں صفتیں صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اس لیے لا الہ، اس کائنات کا الہ بھی صرف کون ہے؟ آپ کہیں گے تیری بات ہم کیوں مانیں کہ الہ کا یہ معنی ہے، اس کی کوئی دلیل؟ میں اس کی دلیل میں پیش کروں گا سورت آل عمران کو، آیت نمبر 5، 6، 7۔ پھر کہوں گا آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ ہے اٹھائیے، پڑھیے سورت آل عمران آیت نمبر 5، 6، 7۔ تھوڑا سا آپ کا نقد ٹیسٹ بھی لے لیتا ہوں، آپ بتائیں گے یہ کون سی صفت ذکر ہو رہی ہے؟ آپ بتائیں گے یہ کون سی صفت؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو ماں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری تصویریں بنا دیا کرتا ہے۔ کون صفت گئی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ مختار کل ہونا، قادر ہونا، جو چاہے کرے، مالک ہے۔ یہ دونوں صفتوں کو جب ذکر کیا، عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں، ابھی آیت کو ختم نہیں کیا، آیت کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کی آیت کے آخر میں کہا اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو لا الہ الا ہوں، پھر میرے سوا الہ۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دو صفتیں الہ کی۔ سورت طٰہٰ، دوسری سورت پیش کرنے لگا ہوں، سورت طٰہٰ آیت نمبر 6، 7، 8۔ جس عالم کا ترجمہ اٹھائیے، تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ ہوگا کہ فیل نہیں ہونا، حوصلے نال جواب دینا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے۔ لہو کا کیا معنی؟ اسی کا ہے، اسی کا ہے، اسی کا۔ میں کیا شروع کرتا اسی کا ہے۔ علامہ آلوسی کہتی ہیں، علامہ آلوسی کہتی ہیں لہو اسی کا ہے، خلقن و ملکن و تصرفن و تدبیرن و اختیارن و احیاءن و اماتتن، ہر لحاظ سے اسی کا ہے۔ پیدا کرنے کے لحاظ سے خالق وہی ہے، ملک کے لحاظ سے مالک وہی ہے، تصرف کے لحاظ سے متصرف وہی ہے، تدبیر کے لحاظ سے مدبر وہی ہے، زندہ کرنے کے لحاظ سے محیی وہی ہے، مارنے کے لحاظ سے ممیت وہی ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ شاباش شاباش، کون سی؟ مختار۔ ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز میری ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے پکارے، زور سے پکارے، کیا فائدہ؟ زور سے پکارنے کا کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو سینے کے راز بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے اس کو بھی جانتا۔ کون صفت آ گئی؟ بولو تو صحیح ہے۔
یہ تسی تھک گئے ہو تو میں تھوڑے تو زیادہ تھک ہوئے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. علماء کرام سر کیا ہے؟ سر وہ راز ہے جو میرے دل میں آیا، آپ کے دل میں آیا، آپ کی بیوی کو پتا نہیں، بچوں کو پتا نہیں، دوستوں کو پتا نہیں، صرف آپ کو پتا ہے. کتنی مخفی چیز ہے، کتنی مخفی چیز ہے، صرف آپ کو پتا ہے، آپ کے سوا کسی کو پتا نہیں. اللہ کہتی ہیں میں اس راز کو بھی جانتا ہوں. اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہو مولا، اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تجھے پتا ہے، تیرے سوا کسی کو پتا نہیں، میں اس کو بھی جانتا ہوں. اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا، 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ. نعرہ تکبیر. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یہاں آیت ختم ہو گئی، 2 صفتوں کو ذکر کیا، آیت ختم ہو گئی. آگے آیت نمبر 8 ہے، مزہ آ گیا. اللہ کہتی ہیں اگر یہ دونوں صفتیں میری ہیں، قادر بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، مختار بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں، تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو. اللہ لا الہ الا ہو. پڑھو تو صحیح یار، لا الہ الا ہو. اے او ہو نہیں، اے موعد والی ہو ہے، یہ قرآن والی ہو ہے، قرآن والی ہو. لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. اسی کے لیے ہیں صفتیں اچھی اچھی، اسی کے نام ہیں اچھے اچھے. عام میں سے جو ترجمہ جاننے والے لوگ ہیں ذرا لطف تو لیں، اسی کے نام ہیں اچھے اچھے. السمیع، العلیم، الخبیر، البصیر، المالک، المدبر، الوارث، الغنی. کوئی تو سمجھ نہیں آئی یا اگلی بھی گئی؟ مسئلہ الہ تو سمجھ نہیں ہے، بڑی آسانی سے میں نے سمجھا. بس آخر میں ایک بات کروں گا، لیکن آپ میں سے جانا کسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ پوری تقریر کی جان ہو یہ جو میں بیان کرنے لگا. میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں کبھی کبھی اد وچکاروں گل شروع کر دوں، اور سامعین کو میں دیکھتا ہوں بھائی یہ اس گل نو پہنچ دین کہ نہیں، اور سامعین کے چہرے بتاتے ہیں بھی یہ پہنچ گئے، تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوتی. میرے جڑے سرگودا دے مقتدی ہیں وہ تو پڑھ گئے، تے تواڈے جے میں ہن اج پھس گیا، میں اد وچکاروں شروع کردا تے جتھے تو جا کے سمجھ آ جائے نا اس ویلے سبحان اللہ آکھ دینی. دریا ہے، دریا میں ایک کشتی ہے، کشتی میں زندہ پیغمبر ہے. کون ہے؟ زندہ پیغمبر کشتی کے اندر ہے. کشتی گرداب میں آئی، بھنور میں پھنسی، ناموافق ہوائیں چلی. پھر ایک دفعہ سنو، پھر ایک دفعہ سنو، زندہ پیغمبر کشتی میں ہے، زندہ پیغمبر کشتی کے اندر ہے. کشتی گرداب میں آئی، بھنور میں پھنسی، ایک بندے کو باہر نکالنا ہے. قرآن اندازی کرو، قرآن نکالا، نام کس کا نکلا؟ لوگ اچھے تھے، لوگوں نے کہا ذرا چہرہ تو دیکھو، پھر اس کی معصومیت دیکھو، پھر اوپر سے نورانیت دیکھو، آخر نبی کا چہرہ.
یہ لوگ دریاؤں میں ڈالنے کے قابل ہیں. دوبارہ قرآن اندازی کرو. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی. نام پھر کس کا نکلا؟ بولو بولو دوست. جب اللہ کی توحید بیان ہو تو چہروں پہ خوشی آنی. تے بندہ مچڑ پا کے بیٹھا ہوئے ایک قرآن نے کافرہ دی علامت دسی. خوش ہو. اللہ بھی فرشتوں میں بیٹھ کے اس توحید کے سننے سنانے پر فخر کر رہا. دھرتی پر میری توحید بیان ہو. اپنے نام لکھاؤ. نام لکھاؤ اپنے کہ مولا ہم بھی مواحد ہیں. زندہ پیغمبر کشتی کے اندر تیسری بار قرآن اندازی ہوئی. نام پھر کس کا نکلا؟ ایک جملہ بندیالوی کہنا چاہتا ہے. ایک جملہ بندیالوی کہنا چاہتا ہے. یہ لے تری واری نا حضرت یونس دا نکلے ہے. گل انج بن گئی اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تا کشتی ڈوب دیے. اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تا کشتی ڈوب دیے. پیغمبر نو کشتی چ کڈو تا کشتی بچ دیے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا. لوگوں کشتیوں کا دبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں میرے اختیار میں ہے. ورنہ وہ کشتی کبھی بھنور میں نہ آتی جس میں کون بیٹھا ہوا تھا. حضرت یونس نے چھلانگ لگائی. اللہ نے ایک مچھلی کو کہا لکڑ ہضم پتھر ہضم. میرا پیغمبر آ رہا ہے. اس دا ایک وال بھی ڈنگا نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بن تے لے کے ترے بھی نہ پئی. میرے نبی نو ہچکولے نہ آمن. نیچے جا کے بیٹھ جا. بندیالوی مسئلہ الہ سمجھانا چاہتا ہے. مسئلہ الہ سمجھانا چاہتا ہے. پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں, مچھلی سمندر کے تہ میں, رات کا اندھیرا ایک, سمندر کی تہ کا اندھیرا دو, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. فنادا فی الظلمات. یونس نے پکارا کئی اندھیروں میں. اب آپ نے غور کرنا ہے. حضرت یونس نے آواز لگائی کئی اندھیروں میں. مولا مچھلی کے پیٹ میں سے میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں. اس مصیبت کو تیرے سوا ہٹانے والا کوئی نہیں. اس مشکل کو ٹالنے والا کوئی نہیں. جیل کا یہ پھاٹک کھولنے والا کوئی نہیں. مولا مجھے بچا, میری پکارے سن. کہا نہیں کہا نہیں کہا. یہی تو بندیالوی سمجھانا چاہتا ہے. خدا دی قسم نہیں آکھیا میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں. میری مشکل تیرے سوا حل کرنے والا کوئی نہیں. میرا دکھ تیرے سوا دور کرنے والا کوئی نہیں. میری حاجت تیرے سوا پوری کرنے والا کوئی نہیں. نہیں آکھیا نہیں آکھیا نہیں آکھیا. ساریاں گلاں دی اکو گل کیتی لا الہ الا انت. لا الہ الا انت. تیرے سوا الہ, تیرے سوا الہ کوئی نہیں. حضرت یونس سمجھانا چاہتی ہیں جڑا مچھلی دے پیٹ دے بچوں پکارا سندا ہوئے وہ الہ ہوتا ہے. جو مصیبتیں ٹال دیتا ہے وہ الہ ہوتا ہے. جو دکھ دور کر دیتا ہے وہ الہ. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق.